الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک مبارک نام ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ان کا خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر مل جاتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلا نکاح ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بھائی ہیں حضرت خنیس ابن حذافہ، ان سے ہوئی تھی. یہ دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر ان کے شوہر زخمی ہوئے اور پھر مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئی اور عمر بہت چھوٹی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر ہوئی کہ عمر چھوٹی ہے، اس عمر میں بیوہ ہو گئی. تو انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ان سے رشتے کی بات کی جائے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے بات کیا کہ عثمان حفصہ سے نکاح کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سوچ کر جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ نکاح کے معاملے میں حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ نکاح میں جلدی کرنا، نکاح میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تحقیق کرنے میں جلدی کرو. تحقیق اطمینان سے کر لو، جب تحقیق مکمل ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کرو. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جوڑا صحیح مل جائے تو اس میں تاخیر کرنے سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں سوچ کر جواب دیتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر، میرا شادی کا ارادہ نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی. معاشرت دیکھیں، رہن سہن صحابہ کرام کا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں پیش آتی ہیں. معاشرت کا دین بہت ضروری ہے.
اسلام کھل کر نظر آتا ہے معاشرت کے دین سے. عبادات جتنے بھی ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تو اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو معاشرت اور معاملات کا جو دین ہے، یہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اور اس سے دین کھل کر نظر آتا ہے کہ دین ہے کیا. اور معاشرت والا دین جب امت میں زندہ ہوتا ہے تو اس سے لوگوں میں، دلوں میں محبتیں، دلوں میں اکرام پیدا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، یہ پیغام میں دے رہا ہوں. دیکھیں، ایک لڑکی کے والد آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش کر رہے ہیں. بعض مرتبہ معاشرے میں بیٹی جوان ہوتی ہے، کوئی دیندار لڑکا نظر آتا ہے تو لڑکی والے رشتہ پہل کرنے میں شرماتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. لڑکی والے بھی رشتہ پہل کر سکتے ہیں اس میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا. جب انہوں نے جواب دیا تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، میں شادی کروں گا نہیں کروں گا، بس نظریں جھکانی اور خاموش رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ کم سے کم جواب دے دیتے جس طرح حضرت عثمان نے جواب دیا. نہ ہاں کہا نہ کہا. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ساری بات بتا دی کہ میں نے اپنی بیٹی کا پیغام عثمان کے پاس بھیجا، انہوں نے منع کر دیا. ابو بکر کے پاس بھیجا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ عمر تزوج حفصة خيرا من عثمان ويزوج عثمان خيرا من حفصة. فرمایا عمر، حفصہ کا نکاح ایک ایسے انسان سے ہونے والا ہے جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی ایک ایسی عورت سے ہونے والی ہے جو حفصہ سے بہتر ہے. کیا بہترین جواب دیا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حفصہ کا نکاح ایک ایسے آدمی سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر سے، حضرت عثمان سے افضل، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حفصہ سے بہتر. کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو اس طرح سے جو ہے نا معاشرہ بنتا ہے. معاملات کو کس طریقے سے حل کرنا، زندگیوں کے اندر مسائل کو کس طریقے سے لے کر چلنا. نکاح کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، پیغام دینے کے، جواب دینے کے، انکار کرنے کے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، انہوں نے اس پیغام پر نہ ہاں کہا نہ کہا، خاموش ہو گئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس کی تکلیف ہوئی تھی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مجلس میں راز کے طور پر یہ بات بتا دی تھی کہ میرا ارادہ حفصہ سے نکاح کرنے کا ہے. اور یہ راز کی بات تھی. اگر یہ بات پہلے کہہ دیتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ راز کھل جاتا، راز نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امانت ہے، اس بات کو بھی باقی رکھ لیا اور خاموش بھی رہ گئے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. آدمی کسی پر بھروسہ کر کے کوئی بات کہتا ہے، وہ آدمی اس کو نگلے،
اس کو ہضم کرے، اس کو اپنے منہ میں دبا کے رکھے۔ جب آدمی ایک دوسرے سے باتیں کہہ دیتا ہے، امانت کی باتوں کو، کسی سے مت کہنا، میں ایک بات کہتا ہوں، کسی سے مت کہنا، میری یہ بات راز میں رکھو، کسی نے یہ کہا ہے، اس طرح راز یہ معاشرت کا دین نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، حالانکہ اس معاملے میں حضرت عمر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، ابو بکر، عمر سے فرمایا، عمر مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں تکلیف ہوئی میرے جواب نہ دینے سے، تم ہی بتاؤ، اگر میں یہ بات تمہیں اس وقت بتا دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز میں خیانت نہ ہوتی؟ تو فوراً حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، رنجشیں، شکایتیں دور ہو گئیں، شکایتوں کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ جب معاشرتی زندگی میں مل کر رہتے ہیں، گھریلو زندگی میں، دوستوں کی زندگی میں، تو شکایتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں، شیطان بدگمانیاں ڈالتا رہتا ہے، تو شکایتوں کو دور کر لینا، اس کی صفائی پیش کر دینا، اس کو باقی نہیں رکھنا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے فوراً سورہ نمل کی آیت پڑھی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میری بیٹی کے لیے ایسا بہترین رشتہ عطا فرمایا، یہ اس نعمت پر اللہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شکر گزار بنے گا یا ناشکرہ بنے گا۔ کتنی بہترین بات، بیٹی کے باپ کو اچھا رشتہ مل جانا، بیٹے کے گھر والوں کو، ماں باپ کو اچھی بہو کا مل جانا، یہ نعمت ہے، وہ نعمت کا امتحان ہے کہ اس نعمت میں وہ شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ جو شکر کرے گا وہ اپنی نعمت کی حفاظت کر لے گا، اور جو ناشکرہ بنے گا، ناقدری کرے گا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے خوش نصیب ہیں، ان کا مقام دیکھیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کی پیشکش فرمائی اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب زندگی چلنے لگی تو کسی معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وجہ سے کچھ دل میں بات آئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ پیغام لے کر آیا کہ میرے نبی سے جا کر کہہ دیجئے کہ حفصہ کو طلاق نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفصہ کون ہے؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، وہ بہت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، اور جنت میں ان کا نام آپ کی بیویوں میں ہے۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے معاشرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں گھریلو زندگی میں جب کسی معاملے میں کوئی بات اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس موقع پر خوبیوں کو دیکھ کر نبھاؤ، خوبیوں کو دیکھ کے نبھانا ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اندر خوبیاں رکھی، کمیوں کو برداشت کرنا، خوبیوں کو دیکھنا، یہ مزاج بنے، اس سے گھریلو زندگی خوشگوار بنتی ہے، اس سے گھریلو زندگی خوشگوار بنتی ہے، کیونکہ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے میں کمیاں تو ہیں ہی، تو ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرنا، برداشت کیسے کریں گے؟ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ آپ اپنے فیصلے کو واپس لے لیں، اس لیے کہ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، حضرت حفصہ کون ہے؟ یہ بہت نماز پڑھنے والی، بہت ہی روزہ رکھنے والی، بہت ان کا روزہ، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں بہت مشہور، امہات المؤمنین میں ان کی عبادت بہت اونچے لیول کی۔ یہ ایک رہبری ہے امت کے لیے،
گھروں کی حفاظت ہو، گھریلو زندگی کا نظام محفوظ ہو، اس کے لیے بنیاد کیا ہے کہ گھر کی زندگی میں جب ایسی باتیں پیش آئیں تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر نبھاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو بڑی محبت فرماتے تھے، ہر بیوی سے بڑی محبت۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زیادہ محبت کریں تاکہ آپ کی توجہ، آپ کی برکتیں، آپ کی عنایتیں میری طرف زیادہ ہوں۔ یہ چلتا تھا ہمیشہ ازواج مطہرات کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ہر ایک کو یہ چاہت ہوتی تھی کہ میری طرف آپ زیادہ متوجہ ہوں، اور خود ازواج مطہرات یہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور گھریلو زندگی کے اندر دیکھیے ازواج مطہرات ہیں، روزانہ اہتمام کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد ہر ایک گھر والی کے پاس جاتے، بات کرتے، مزاج پوچھتے۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے عصر کے بعد، جو معمول تھا۔ ان کو کسی نے ہدیے میں شہد پیش کیا تھا، تو حضرت زینب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کے لاتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ وہ شربت بننے میں، وہ پینے میں دیر لگ گئی۔ عصر کی نماز کے بعد جتنا وقت دوسری بیویوں کے پاس رکتے تھے، وہ یہاں پر شربت پینے کی وجہ سے تھوڑا زیادہ رک گئے۔ اس پر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو رشک آیا، ہمارے پاس زیادہ رکتے، ہمارے پاس بھی برابر ہوتے، لیکن پتہ کیا کیا وجہ ہے؟ او شہد کا شربت پی رہے ہیں۔ تو ان دونوں امہات المؤمنین نے، حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے، دونوں نے مشورہ کیا، حالانکہ یہ دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹیاں ہیں۔ مشورہ آپس میں کیا کرنے لگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو بس ہم یوں کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک قسم کا گوند ہوتا تھا جس میں تھوڑی سی بو آتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت ناپسندیدگی تھی، اسی لیے آپ پیاز، کچی پیاز سے، لہسن سے آپ احتیاط کرتے تھے، آپ نہیں استعمال فرماتے تھے۔ جب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس سے نکل کر ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس جب پہنچے تو ہر ایک نے کہا آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بات کی۔ گھریلو زندگی میں بات صاف صاف ہونی چاہیے، ٹول مٹول نہیں، یہ سیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے شہد کا شربت پیا ہے۔ تو امہات المومنین نے کہا ہو سکتا ہے جو شہد آپ استعمال کر رہے ہوں وہ شہد جس مکھی کا ہے، وہ مکھی ہو سکتا ہے کہ مغافیر پر بیٹھ کر آئی ہو، اس وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ شہد میں آ گیا ہو۔ اس طرح جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ میرے منہ سے بسمل آ رہی ہے، تو فوراً آپ نے قسم کھا لی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے۔ اور قسم کیا کھائی؟ کہنے لگے آئندہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا۔ یہ آپ نے قسم کھا لی، شہد حلال ہے، اور اس چیز کو آپ نے قسم کے طور پر کہا میں آئندہ شہد استعمال نہیں کرتا۔ اور ساتھ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا دیکھو یہ بات تم کسی کو نہ بتلانا کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلے گا تو ان کا دل دکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں، اللہ اکبر، یہ بنیاد ہے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ ہماری گھریلو زندگی
کامیابی کی بنیاد ہے. آپ کی خوبصورت معاشرتی زندگی کو سیکھیں گے، ہمارے گھریلو زندگیاں آباد ہوں گی. اس زندگی سے ہمارا گھر بہت دور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگیاں پریشانی میں ہیں. گھر آباد ہیں چیزوں سے، لیکن ان اخلاق سے، ان صفات سے ہمارے گھر جو ہے خالی ہیں. یہ بنیاد ہے. انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسانی زندگی کی کامیابی کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اچھا شوہر بننے کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے امہات المؤمنین کا نمونہ. اسی لیے ازدواجی زندگی ہو، گھر والوں کی تربیت ہو، گھر کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو حل کیسے کریں. کون سا گھر ایسا ہے جس میں مشکلات نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے اندر حالات جب آئے تو آپ نے اس کو کیسے حل کیا، آپ نے گھر والوں کے ساتھ کیسے اس کو ڈیل کیا. اور آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، اور میں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر اچھا سلوک کرتا ہوں. اپنی گھریلو زندگیوں کو آباد کرنے کی بنیاد، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہاں آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی، کہنے لگی کہ دیکھو میں قسم کھاتا ہوں کہ شاید استعمال نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ کہی کہ تم کسی کو نہ بتلانا. اشارہ یہ تھا کہ خاص طور پر زینب کو نہ بتلانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہیں سے تو شہد پی کر آئے ہیں اور انہیں تکلیف ہوگی، دل دکے گا. یہ ہے بیوی کی دل جوئی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم باہر والوں کے مزاج کی بہت رعایت کرتے ہیں. امام ہے تو مقتدیوں کی رعایت کرے گا، ان کے مزاج کی رعایت کرے گا. ایک آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے مزاج کا لحاظ رکھے گا. لیکن گھر کی زندگی میں شوہر بیوی شوہر کے مزاج کی کوئی رعایت نہیں ہے. حالانکہ بنیاد تو یہ ہے کہ اپنے گھر کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے مزاج کو کیسے پہچانتے تھے اور کیسے آپ ان کی رعایت کرتے تھے. ایک واقعہ میں عرض کروں. ایک رمضان المبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں مسجد میں، آپ اجازت مرحمت فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اعتکاف کرو مسجد میں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت مل گئی مسجد میں اعتکاف کرنے کی، تو دوسرے جو امہات المومنین تھے انہوں نے بھی خیمے لگا دیا، اپنے جو پردے لگا دیے مسجد کے اندر. 20واں روزہ چل رہا ہے، مغرب سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دیکھ رہے ہیں یہ تو خیمے لگ گئے ازواج مطہرات کے مسجد کے اندر. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اجازت دی تھی اس کی نوعیت الگ تھی. اس کی نوعیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ بالکل مسجد سے کھلتا تھا. دروازہ کھولو، ایک قدم مسجد میں اور ایک قدم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھیں گے اور میں بالکل ایک قدم مسجد میں آ کر وہاں پر اعتکاف کر لوں. دوسری ازواج مطہرات جتنے تھے ان کے حجرات کی اور گھروں کی ایسی نوعیت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اجازت دے دی تھی. لیکن ہوا یہ کہ دوسری کئی امہات المؤمنین نے بھی اپنے اپنے خیمے لگا دیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہاں تو اعتکاف کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، کیا کریں؟ اگر آپ عائشہ کو منع کریں، حالانکہ اجازت دے چکے ہیں،
تو منع کیسے کریں؟ اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنے خیمے اٹھا لو تو ان کا دل دکے گا کہ آپ عائشہ کو اجازت دیے ہیں، ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ دیکھیے سچویشن کیسی آ رہی ہے بیویوں کے اندر، گھر کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول، اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے، اعتکاف سنت ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی نہ بیٹھے کمیونٹی میں تو پوری کمیونٹی گنہگار ہوگی، لیکن اگر ایک بھی اگر بیٹھ جائے، بقیہ جتنے بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے وہ چیز کم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے حل کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس سال اعتکاف نہیں کرتا۔ آپ نے اس سال اعتکاف ہی نہیں کیا۔ یہ ہے امہات المومنین کے مزاج کی رعایت کرنا۔ حالانکہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکے سے، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے، سوائے اس سال کے۔ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا، اور اس کی تلافی آپ نے اس طرح فرمائی کہ اگلے سال جب رمضان آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک صفت تھی کہ اپنی گھر والیوں کے مزاج کی رعایت کرتے تھے آپ۔ کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، بیوی کا مزاج تیز ہے، بولنے کا مزاج ہے، آدمی سمجھ جائے، گھر میں افہام تفہیم کی فضا بن جاتی ہے۔ اگر آدمی رہے اس چیز کو نہ سمجھے تو جواب، ہر وقت جواب، سوال جواب، مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے کہ آپ نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حفصہ یہ بات تم زینب سے نہ کہو، کیونکہ ان کا دل دکھے گا، اور بیوی کی دل جوئی ان کا دل رکھنا چاہ رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا دل خوش کرنے کے لیے قسم کھا لی۔ بیویوں کے ساتھ دل جوئی کرنا بہت اچھی بات ہے، حسن سلوک بہت اونچی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے۔ آپ کے گھر کا ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس گھر کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو قیامت تک امت کے لیے تنگی کی چیز پیش آئے اور امت تکلیف میں پڑ جائے کہ ایک حلال چیز کو حرام کر لے۔ اس بات کو اللہ نے چلنے نہیں دیا۔ فوراً اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں فرما لیا؟ اور خود فرما رہے اللہ تعالیٰ، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بیوی کی دل جوئی کرنا، گھر والوں کے دل جوئی کرنا، ان کے مزاج کی رعایت کرنا، لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارے کام بنانے والا ہے۔ وہو العلیم الحکیم، وہ اچھی طرح جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی منشا یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا شروع کر دیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، چنانچہ آپ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن اب ایک واقعہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ حفصہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، لیکن یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتلا دی۔ یہ گھریلو زندگیوں میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ رہبری کے لیے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتلا دیا۔ ایک غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کر دیا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا تھا۔ اس پر اللہ کی طرف سے توبہ کا حکم آیا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں توبہ کر لو۔ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تم توبہ کر لو، حضرت حفصہ سے خاص طور پر کہ تم نے یہ راز، گھر کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو ایسے ہی بتا دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کیسے چلا؟ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتلایا۔ اسی لیے انسان کبھی کسی بات کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے، اللہ اسے ظاہر کر کے رکھتے ہیں، وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بلایا۔ دیکھیے گھر کے اندر معاملات میں کبھی غلطی ہوتی ہے تو گھر کی زندگی کے اندر خاص طور پہ بدلے کا، انتقام کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ گھریلو زندگی میں سب سے بڑی بنیاد معاشرت کے اندر درگزر، نبھانا، معاف کرنا، یہ بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، امت میں جتنا انسانیت میں بگاڑ تھا اس میں ایک بگاڑ سب سے خطرناک انتقام کا تھا۔ انسانوں کے اندر بدلہ لینے کے، مرتے مرتے وصیت کر کے مرتے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خرابیوں سے امت کو نکالا اور جن اچھائیوں کی طرف آپ لے کر گئے، اس میں ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی کہ امت، انسانیت انتقام کے، بدلے کے جذبے میں جیتی تھی۔ آپ نے امت کو وہاں سے نکالا، نہیں معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ کیسے ہمت ملے گی؟ جیسے آدمی کہتا ہے کیا ملے گا معاف کر کے، کیا ملے گا معاف کر کے؟ یہ ذہن بنایا، آخرت کا ذہن بنایا، جتنا یقین آخرت پہ ہوگا اتنا معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے بندے اور بندیوں کو دنیا میں معاف کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے معاف کریں گے، قیامت کے دن معاف کریں گے۔ اسی لیے جس کا جتنا یقین ہوگا اللہ قیامت میں مجھے معاف کریں گے، تو کیا کرو؟ بس دنیا میں معاف کرو۔ اور یہ معافی کی بنیاد گھروں سے شروع ہونی ہے۔ بیوی شوہر کو معاف کرے، شوہر بیوی کو معاف کرے، شوہر بیوی سے بدلہ، بیوی شوہر سے بدلہ لینے کا مزاج گھر کی زندگی میں، خاندانی زندگی میں بدلے کا، انتقام کا مزاج، یہ گھریلو زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بگاڑ بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور بچے بھی اسی کیفیت، اسی بنیادوں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان برائیوں سے نکلنا ہے۔ اپنی گھریلو زندگیوں کی خاص طور پر ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ بڑی سی بڑی چیز، یہاں دیکھیے نا کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ یہ بھی نہیں بتا دیا انہوں نے، ہوئی۔ لیکن ایک تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے۔ ان کو تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان تتوبا الی اللہ، توبہ کر لو۔ اللہ نے کہا توبہ کر لو، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن امت کو ان کا عمل قیامت تک کے لیے ایک رہبری کی طور پر بتایا کہ کیسے، کہ اگر گھریلو زندگی میں اس طرح کی چیزیں اگر ہو جائیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ بولے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ جب غلطیاں ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ گھر کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم باہر معاف کرتے ہیں، باہر والوں کو بھی معاف کرتے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کیا جائے؟ گھر کے اندر سے۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، اخلاق کے مظاہرے کی سب سے پہلی جگہ گھر ہے۔ اخلاق کہاں پہ ظاہر ہونے ہیں؟ گھر کی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ پوری ہر جگہ ہوتا تھا، لیکن گھر کی زندگی میں سب سے زیادہ۔ آپ گھر کے اندر تو سب سے حشاش بشاش ہسمکھ گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے آپ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ دیکھیے نا، غلطی جب کسی سے ہو جائے، چاہے بیوی سے ہو، شوہر سے ہو، کسی سے بھی ہو، کتنے اچھے انداز سے آپ نے کہا حفصہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے مت کہنا، مگر تم نے دوسروں کو بتلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بڑے عجیب انداز سے بتایا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، کسی کی غلطی جب پتا چلے نا، اس غلطی کو کیسے بتانا، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تھوڑا سا بتلا دیا اور بہت سا ایسے ہی نظر انداز کر دیا. ایسے نہیں کہ غلطی کو پورا ڈیکوریٹ کر کے، اس کو ایکسپلین کر کے، اس کی تشریح کر کے، اس کو جو ہے پورا بس کھینچ تان کے بس پورا بتا نہیں. حضرت حفصہ کو بس ایک دو جملوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذات کسی کو عرف بعضہ، اس چیز کے بعض کو بتلایا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور اس چیز اس واقعے کے ایک بڑے حصے کو نظر انداز کر دیا کہ گھر کی زندگی میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے جب گھر کی زندگی آباد ہوتی ہیں. گھر کی زندگی میں میکرو مینجمنٹ اگر ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا جو ہے پھر گھر نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر، حفصہ تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے تو بتایا. تو ہاں مزاج دیکھیں، حضرت حفصہ نے فوراً سوال کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر آپ کسی کو غلطی بتائیں تو غلطی ماننے سے پہلے یہ انسان پوچھتا ہے کس نے بتایا آپ کو؟ من انبأک ھذا، قرآن میں ہے، کس نے آپ کو خبر دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضرت حفصہ کا ذہن عائشہ کی طرف گیا کیونکہ انہوں نے ان کو بتایا تھا، تو ایسے موقع پر آدمی کا ذہن ایسے ہی چلتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نبأنی العلیم الخبیر، نبأنی العلیم الخبیر، اس اللہ نے بتایا جو علیم ہے، جو خبیر ہے. بہرکیف ہو گئی بات نا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا، بس اللہ، اے اللہ کی نبی کی بھی دونوں بیویوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو جو نامناسب بات ہو گئی ہے. تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو ظاہر کر دیا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے، خاص طور پر پرسنل لائف کی جو باتیں ہیں بیوی کسی اور عورت کے سامنے اس کو نہیں بیان کرے، شوہر کسی اور کے سامنے اس کو بیان نہ کرے. بڑے گناہ کی اور بڑی بے شرمی کی بات ہے. تو بہرکیف یہ ایک واقعہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس کے اندر بہت چیز ہے. حضرت حفصہ جیسے میں نے عرض کیا یہ بڑے اونچے گھرانے کی، حضرت عمر جیسے ان کے باپ ہیں، ان کی پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ، اللہ تعریف کرنے، نبی جی یہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں، انہا صوامہ وقوامہ، یہ تو بڑی عبادت گزار ہیں، روزے والی ہیں، آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھ لیں، بڑی خوبیوں والی ہیں. ہاں ایک چیز غلطی ہو گئی تھی، اس کو درگزر کریں، نظر انداز کریں. بہترین معاشرت، بہترین یعنی ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہو، بیوی کو شوہر کی طرف سے، شوہر کو بیوی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، قیامت تک کے لیے امت کو ایک رہبری کرنی تھی. عفو کا، درگزر سے کام لینا چاہیے. گھریلو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کے ہنگامے نہیں کھڑا کرنا چاہیے. غلطیاں تو ہوتی ہیں، غلطیوں کو چھپا دینا چاہیے. یہ مزاج بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معاشرتی زندگی کو، ہماری گھریلو زندگیوں کو آباد فرمائیں. یہ حضرات امہات المؤمنین جو جن کی زندگیاں ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی آپس کی زندگیاں کیسی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے تھا، آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ کیسے تھا، مسائل آتے تو کیسے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے گھروں کو ان چیزوں سے ہم آباد کریں. ایک واقعہ میں عرض کروں. ایک میاں بیوی پریشان اپنے مسائل میں ایک عالم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بس ہم دونوں کے درمیان بس سپریشن کر دیجیے، ہم تھک گئے آپس میں ایک دوسرے سے. تو وہ عالم سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بھی کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ شوہر کا کاروباری مسئلہ تھا، کاروبار میں بڑے پریشان تھے اور پریشان ہو کر جب گھر آتے تو گھر کے اندر بیوی جو ہے ان کی حالت، ان کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی چڑچڑاپن. تو دونوں کے اندر، وہ کاروبار سے پریشان، یہ شوہر کی زندگی اور ان کے مزاج سے پریشان. تو دونوں اس چیز کو اپنے گھریلو زندگی کا ایشو بنا دیا اور تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں سپریشن چاہیے، جدائی چاہیے. تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو فیصلہ کبھی بھی لے سکتے ہیں. ایک کام کرو،
ایک 6 مہینے تک میں ایک کام بتاؤں گا، بس وہ کام تم کر لو، اس کے بعد جو تم کہو گے فیصلہ میں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے شوہر سے کہا ایک کام کرو، یہ جو تمہارے کاروبار کے جو مسائل ہیں اس میں تمہاری بیوی کا کیا دخل ہے؟ وہ تو کاروباری مسائل ہیں، باہر کے مسئلے، اس میں تمہاری بیوی کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا جب تم کاروبار بند کرو تو مسائل بھی وہی بند کر دو، اور جب گھر آنا تو پھر سارے مسائل باہر رکھ کر آنا۔ اور بیوی سے کہنے لگے کہ جب تم گھر آؤ، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو مسکرا کر اچھے طریقے سے استقبال کرو۔ بس یہ 2 نصیحتیں کی، یہ 2 سنتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنت میں کتنی کشش ہے، کتنی جاذبیت ہے، کتنی حفاظت ہے، کتنی حفاظت ہے ہمارے گھریلو زندگی کی۔ دیکھیں شوہر پریکٹیکل طور پر شروع کیے کہ گھر کی جب مالی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں باہر رکھ کر گھر آتے، بیوی اچھی طریقے سے استقبال کرتی۔ 1 مہینہ بھی گزرنے نہیں پایا، دونوں اس کے مولانا کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے۔ ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی سنتیں آپ ہمارے گھروں کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، ہماری ازدواجی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ہم اس مبارک گھر سے جتنا ہم اپنے گھروں کو دور کریں گے، یاد رکھیں ہمارے گھر چیزوں سے آباد، ہمارے گھر ہر چیز سے آباد، لیکن ان صفات سے اگر خالی ہوں گے تو یہ گھر ہمارے ویران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد